بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ ایک دن میں وہاں لوگوں سے خطاب کر رہا تھا کہ مجمع میں سے اہل یہود کا ایک عالم کھڑا ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ عالم نے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگا، ہمیں ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوٹے تھے اور نہ بہت لمبے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والے تھے اور نہ ہی سیدھے بالوں والے تھے۔ آپ کم گھنگریالے سیاہ بالوں والے تھے۔ آپ کا سر مبارک قدرے بڑا اور رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی، سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں اور سینے کے بیچ سے پیٹ تک کے بال لمبے تھے۔ فرمایا، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں اور دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ روشن جبیں تھی اور دونوں مبارک کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو لڑکھڑاتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، یعنی چال میں اس قدر میانہ روی اور عاجزی تھی کہ اکڑ کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند دیکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، پھر میں خاموش ہو گیا تو اس عالم نے مجھے کہا، یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، بس مجھے یہی کچھ یاد ہے۔ کہنے لگا، سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک اور منہ خوبصورت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مکمل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح سامنے آتے ہیں اور پوری طرح پیٹھ پھیرتے ہیں، یعنی مڑ مڑ کر اور چہرہ گھما گھما کر دیکھنا آپ کی شان نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اس یہودی عالم کی بات سنی اور کہا، قسم بخدا، یہ خوبیاں جو تم نے بیان کی ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ یہودی عالم نے پھر کہا، یہ کیا؟ حضرت علی نے فرمایا، اور کیا ہے؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھکاؤ پایا جاتا ہے۔ فرمایا، یہ بات تو میں نے تمہیں بتائی ہے کہ آپ کا چلنا یوں ہے کہ گویا آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے یہ خوبیاں اس کتاب میں پائی ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اسے حرم الہی میں اس کے گھر میں امن کی جگہ پر مبعوث کیا جائے گا۔ پھر وہ ایک حرم کی طرف ہجرت کرے گا اور اسے وہ حرم بنا دے گا اور اس کی حرمت اس حرم کی طرح ہوگی جسے اللہ نے حرم بنایا ہے، اور ہم ان لوگوں کو ان کے انصار پاتے ہیں جن کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ وہ لوگ عمر بن عامر کی اولاد میں سے ہیں جو کھجوروں کے درختوں اور زمینوں کے مالک ہیں، جو پہلے یہودی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عالم نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اور سب لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
اور میں اسی عقیدے پر زندہ رہوں گا اور مروں گا اور اٹھوں گا انشاءاللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی عالم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہاں موجودگی کے دوران اکثر آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور آپ اسے قرآن پڑھاتے تھے اور اسے اسلامی احکام سکھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ عالم وہاں سے نکل پڑے۔ منقول ہے کہ وہ عالم امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فوت ہوا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا تھا۔ البدایہ الحنایا جل چشم باب حلیہ مبارک عادات اور اخلاق مبارکہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باریک کمر اور کشادہ دہن تھے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں اور آنکھ مبارک کی سفیدی میں سرخی پائی جاتی تھی اور یہ قوت و شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کہتا سرمگی آنکھوں والے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرمگی آنکھوں والے نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ دوستوں، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت و خوبصیرت پیدا فرمایا ہے کہ جن کے حسن و سیرت کی مثال نہ پہلے کبھی تھی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتب احادیث میں درجنوں روایات وارد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت حسن و جمال تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضور کیا ہیں خبر ہے کس کو، تم اپنے جیسا بشر نہ سمجھو، خدا نہیں وہ قسم خدا کی، جدا خدا سے مگر نہ سمجھو۔ وہ سرتابئی نور حق ہیں، انہی کے دم سے چمک دمک ہے ان کے قدموں کا ایک ذرہ، فلک پہ چمکا قمر نہ سمجھو۔ وہ ان کے قدموں کے لے کے بوسے، سکھایا جبرائیل نے یہ ہم کو، جھکے نہ ان کے قدم پہ جو سر، اسے کہیں کا پسر نہ سمجھو۔ ہے جو بھی دیکھے غلام ان کے، بڑے ہیں اونچے مقام ان کے، وہ جس پہ ٹھہری کمال ٹھہری، وہ ایسی ویسی نظر نہ سمجھو۔ محبتوں کی نوید ہوگی، ہم عاشقوں کی وہ عید ہوگی، ہے ان سے ملنے کا ایک بہانہ، حشر کے دن کو حشر نہ سمجھو۔ یہ میرے لب اور ان کی نعتیں، نہ میں ہوں ذاکر نہ میں ہوں شاکر، یہ سب کرم ہے میرے نبی کا، کہاں کا ہے یہ ہنر نہ سمجھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعہ پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔